بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ پڑھنے کا مکمل طریقہ تو بڑے آسان لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ رسماً رواجاً جو ہے وہ جنازہ پڑھتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جنازے کو سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور یہ جو جنازہ ہے ہر بندے کو گھر کی ضرورت ہے، اس کو پیش آ سکتا ہے۔ کبھی اس کو اپنے والدین کا جنازہ پڑھنا پڑ سکتا ہے، رشتہ دار کا، دوست کا، استاد کا۔ تو اس لیے ہر بندے کو، بچے کو جنازہ سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے جنازہ ادا کر سکے۔ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں، یاد رکھیں، اور ان دونوں میں سے ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، 4 تکبیریں کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، چاروں کی چاروں تکبیریں فرض ہے۔ نمبر 2، قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا، یہ بھی فرض ہے۔ تو ان میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوڑ گیا تو نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ باقی جو دعا پڑھی جاتی ہے، درود پاک پڑھی جاتی ہے یا ثنا پڑھا جاتا ہے، تو یہ سنت ہے، اور اگر یہ بالفرض کسی کو نہ بھی یاد ہو جنازے کی دعا وغیرہ، تو اگر اس نے 2 فرض ادا کر لیے تو اس کا جنازہ ہو جائے گا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا نہیں آتی تو اس لیے ہمارا جنازہ ہی نہیں ہوگا۔ تو جنازہ تو 2 فرضوں پر مشتمل ہے۔ ہاں، اخلاقاً اور تقریباً یہ ضروری بات ہے کہ ہمیں یہ دعا بھی سیکھنی چاہیے، بڑی زبردست دعائیں ہیں۔ تو اب جب امام اللہ اکبر کہے تو پیچھے مقتدی بھی زور سے، یعنی اپنے آپ کو ضرور سنائے اللہ اکبر، کیونکہ یہ مقتدی کے حق میں بھی فرض ہے۔ تھوڑا سا یہاں فرق سمجھ لیں کہ جو ہم 5 وقتی نماز امام کے پیچھے فرض ادا کرتے ہیں، تو اس میں جو تکبیرات انتقال ہوتی ہیں اللہ اکبر رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، تو یہ جو تکبیرات ہوتی ہیں یہ سنت ہوتی ہیں۔ تو بالفرض اگر کسی نے بھول کر یہ تکبیرات نہ بھی کہیں ہوں مقتدیوں میں سے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہاں تو یہ سنت چھوٹ رہی ہے۔ لیکن نماز جنازہ کے اندر اگر تکبیرات جو فرض ہے امام کہے گا وہ تو اس کا فرض ادا ہوگا، اور مقتدی نہیں کہے گا اور بھول کر یا جان بوجھ کر تو اس کا نماز جنازہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو اب پہلی تکبیر کے بعد وہ ثنا پڑھیں گے، اور ثنا میں ولا الہ غیرک بھی ہے، وجل ثناؤ کا یہ بھی موجود ہے، تو جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا، اور درود ابراہیمی جو ہے وہ بہتر ہے، بیسٹ ہے۔ اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا الی آخر، اور یہاں یہ تو ہے بالغ مرد اور عورت کے لیے، اور اگر کوئی نابالغ بچے ہے یا بچی ہے تو اس کے لیے بھی شریعت میں علیحدہ سے دعائیں موجود ہیں، تو وہ بھی یاد کر لی جائیں تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے چونکہ جنازہ جو ہے وہ ایک دعا ہے، تو یہ قرات کا محل ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کی قرات کو لازم سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیں ہمارے ہاں احناف کے نزدیک نماز جنازہ ایک دعا ہے، تو اس کے اندر یہ قرات کا محل نہیں ہے۔ اگر کوئی سورۃ فاتحہ کو بطور دعا اور بطور ذکر کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بطور قرات جو ہے اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا سورۃ فاتحہ یا کوئی اور سورت پڑھی جائے نماز جنازہ کے اندر، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مختلف روایات موجود ہیں۔ دارقطنی کے اندر ایک روایت موجود ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ احادیث موجود ہے کہ جو جنازے کی نماز ہے یہ قرات کا محل نہیں ہے، لہٰذا اس میں سورۃ فاتحہ بطور قرات تو نہیں پڑھی جا سکتی، البتہ یہ اس کو صرف جو ہے دعا یا ذکر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ آپ نے تھوڑا عرصہ پہلے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کو پڑھا تھا، تو اس پر بہت شور ہوا، تو اب انہوں نے اس کی وضاحت فرما دی تھی کہ اس کو چونکہ ہمارے ہاں اس کو بطور دعا یا ذکر کے پڑھا جا سکتا ہے، تو بطور قرات کو اس کو نہیں پڑھا گیا، تو یہ احادیث میں اس کا فرق موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں نماز جنازہ سیکھنے اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔